خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ سترویں باب کی پہلی آیت سے سنتے ہیں۔ اس وقت یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو موسیٰ اور الیاس اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ تب پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا، کیا خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے؟ اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تب یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا کہ اٹھو اور مت ڈرو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، اس رویا کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ روزوں کے ایام جو بہت ہی بابرکت ایام ہیں، توبہ تبدیلی کے ایام ہیں، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کرنے کے ایام ہیں، اور وہ ہمارے لیے اپنی جان دیتا ہے، ہمارے لیے صلیبی موت کو قبول کرتا ہے، اور اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم یسوع کی باتوں کو سنیں، اور سننا جو ہے وہ تابعداری کو ظاہر کرتا ہے، سننا تابعداری کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ابراہیم کو خدا بلاتا ہے، خدا نے اسے بلایا کہ تو سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے چل، سب کچھ چھوڑ کر اس جگہ پر چل جو میں تجھے دکھانے کو ہوں۔ اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب خدا نے اسے بلایا، اور وہاں پر لوگ بت پرستی کرتے تھے، خدا سے دور تھے، اور خدا نے ابراہیم کو بلایا کہ وہ اس کی سنے۔ ہم اس کی زندگی میں دیکھتے کہ جیسے خدا نے بلاوا دیا، خدا نے آواز دی، اس نے فوراً خدا کی آواز کو سنا ہے۔ خدا کی آواز کو سننا تابعداری کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے خدا کی تابعداری کی ہے، اس نے خدا پر بھروسہ رکھا ہے۔ آپ اس عمر میں 75 سال کی ایج ہے، بڑھاپے میں ہے، کمزور ہے، مگر خدا کہہ رہا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس جگہ پر چل میں جو تجھے دکھانے کو ہوں۔ اپنے خاندان کو چھوڑ دیں، اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیں، اس علاقے کو چھوڑ دیں، اس وطن کو چھوڑ دیں، اور جس چیز کے ساتھ تیرا لگاؤ ہے، بلونگنگ ہے، سب کچھ چھوڑنی پڑے گی۔ یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے تمام دنیاوی چیزوں سے تعلقات کو ترک کرنا پڑے گا، اس کی آواز کو سننا اور تابعداری کرنا ہے، تابعداری کرنا ہے۔ اب جو خاندان ہے یہ انسان معاشرے کا بنیادی سیل ہے، اکائی ہے۔ خاندان جو ہے معاشرے کا بنیادی، سوسائٹی کا بنیادی اکائی ہے، سیل ہے، جہاں سے ہماری بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں، خوشی ملتی ہے، شیلٹر ملتا ہے، گھر ملتا ہے،
خاندان میں تمام ضروریات جو ہے بنیادی انسان کی پوری ہوتی ہیں. جن کے ساتھ وہ رہا، اس کی پرورش ہوئی اور اس جگہ کے ساتھ، اور آج خدا کہتا ہے کہ اس جگہ کو بھی چھوڑنا ہے، اس وطن کو بھی چھوڑنا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑنا ہے اور اس سرزمین پر جانا جو میں تجھے دکھاؤں گا. خدا کی آواز کو سنا، تابعداری کی اور مکمل بھروسہ کیا، کیونکہ وہ جگہ وطن نہیں جانتا جہاں وہ جانے کو ہے. پتہ نہیں اس جگہ سے اچھا ہو یا نہ، پتہ نہیں جہاں وہاں پر کتنی مصیبتیں ہوں گی، کتنی پریشانیاں ہوں گی، کتنے چیلنجز ہوں گے، مگر خدا پر بھروسہ ہے. ایج بھی بڑھاپے میں ہے، مگر خدا پر بھروسہ ہے کہ اگرچہ میں کمزور ہوں مگر خدا میری طاقت بنے گا. اس مشن میں خدا میری طاقت بنے گا، اس سفر میں خدا میرے ساتھ ہوگا. خدا نے موسیٰ سے بھی کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تجھے نہ چھوڑوں گا. سوچ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ خدا میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، 75 برس کا ہوں، کیا کروں گا، اتنا لمبا سفر کیسے کروں گا. کوئی ہیلا بہانہ کر سکتا تھا مگر کچھ نہیں، صرف خدا کی آواز کو سن کر تابعداری دکھائی ہے، بھروسہ کیا ہے کہ خدا جو طاقتور ہے وہ میری مدد کرے گا. اس سفر میں خدا میرے ساتھ ہوگا. یہ لمبا سفر کرنا ہے. آج کے دور میں سفر کرنے کی بہت سی سہولیات ہیں. اس وقت لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور گدھوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، لمبا سفر. اور اس سفر کے دوران بہت سے چیلنجز کا سامنا بھی کرتے تھے، مشکلاتوں کا بھی سامنا کرتے تھے، کٹھن راستوں کا بھی سامنا کرتے تھے، دشواریاں بھی آتی تھیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے خدا پر بھروسہ رکھا ہے کہ ان تمام چیزوں کی مجھے پرواہ نہیں. سفر چاہے جتنا بھی مشکل ہو، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ. اس نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، اس نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اس نے اپنی پراپرٹی چھوڑ دی، اپنی جائیداد چھوڑ دی اور صرف خدا پر بھروسہ رکھا ہے. خدا کے ساتھ چلنا ہے اور سفر پر روانہ ہوا ہے. خدا اسے بلاتا ہے سفر کرنے کے لیے. خدا نے کہا اس سفر میں میں تیرے ساتھ ہوں گا، اس روحانی سفر میں تیرے ساتھ ہوں گا. اور اس نے خدا کی آواز سن کر سفر شروع کیا. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو برکت دوں گا، میں تجھے برکت دوں گا اور قومیں تم میں برکت پائیں گی. جب اس نے خدا کی آواز کو سنا، تابعداری دکھائی، تو یہ بے اولاد تھا. جب اس نے خدا کو آواز کو سن کر تابعداری کی ہے، پھر اسے اولاد بھی ملی ہے. اولاد کی برکت ملی ہے تابعداری کے بعد، اولاد کی برکت ملی ہے خدا کی باتوں کو سننے کے بعد. یعنی برکت تب آئی جب اس نے خدا کی تابعداری شروع کر دی ہے، خدا کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے اور خدا نے جس سفر کے لیے کہا اس پر روانہ ہوا ہے. ان راستوں کو اپنایا ہے، خدا کے فیصلوں کو اپنایا ہے، خدا کی باتوں کو قبول کیا ہے، خدا پر بھروسہ رکھا ہے اور خدا کی راہوں پر چلنا شروع ہوا. جو راہیں خدا دکھا رہا ہے ان راہوں پر چلنا ہے مجھے، چاہے وہ کٹن مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ راستے ہیں جو یسوع بتا رہا ہے، یہ خدا بتا رہا ہے کہ ان راستوں پر تم نے چلنا ہے. ان پر چلنے کے لیے تیار ہو گیا. کس کی سنی ہے اس نے؟ خدا کی سنی ہے. کچھ لوگوں نے مشورے بھی دیے ہوئیں گے، بھائی اتنا بوڑھا ہے، اتنا لمبا سفر کرنے کو ہے، کہاں جانے کو، پتہ ہے کہاں جا رہا ہے؟ تجھے پتہ بھی نہیں تو کہاں جا رہا ہے، کہ جگہ جا رہا ہے، تجھے پتہ بھی کہ راستے میں کون کون سے مشکلات اور دشواریاں آئیں گی، سفر کیسا ہوگا، کھانے کے لیے بھی سامان ہے اتنا، پینے کے لیے پانی بھی اتنا ہے، ساز و سامان سارا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر سکو. بہت سے لوگوں نے باتیں بھی کی ہوں گی، اس کے اپنوں نے، گھر والوں نے، عزیزوں نے، دوستوں نے، کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، سب کچھ ہے تیرے پاس، تجھے یہ تو پتہ ہے کون سے فیصلہ کرنے کو ہے، یہ تو تجھے پتہ ہے کس راستے پر چلنے کو ہے. اس نے کسی کی نہیں سنی، اس نے کسی کی نہیں سنی. سنی کس کی ہے؟ خدا کی. جب انسان خدا کی سنتا ہے تو زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. جب خدا کی سنتا ہے، آوازیں بہت سی آئیں، باتیں بہت سی آئیں، مگر اس نے سب کو اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، مگر خدا کی بات کو اولویت دی ہے، خدا کی بات کو اولویت دی ہے اور غور سے خدا کی سنا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے، غور سے سنا ہے. دنیا میں بھی بہت سی آوازیں آتی ہیں، دنیا میں بہت سی آوازیں آتی ہیں ارد گرد سے، نفرت کی، غصے کی، بدلے کی، حسد کی، لڑائی کی،
شور و گل کی، عیش و عشرت کی، ناکامیوں کی، مایوسیوں کی، بہت سی آوازیں آتی ہیں، مگر ہم نے کون سی باتوں کو اب لے دینی ہے؟ جب ہم غور سے سنیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ابراہیم کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر یسوع کی باتوں کو، خدا کی باتوں کو سننا، خدا کی باتوں کو سننا کہ میں نے خدا کی آواز کو اب لے دینی، چل پڑا اور کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ تابع داری میں کیا ہے؟ برکت کہاں ہے بھائی؟ تابع داری میں لسننگ، پہلے اس نے سنا ہے، اور سننا کیا ہے؟ تابع داری ہے۔ برکت کہاں پر ہے؟ تابع داری میں ہے، لسننگ میں ہے، سننے میں ہے خدا کی باتیں۔ خدا نے کہا میں تجھے برکت دوں گا، اور برکت کب ملتی ہے؟ جب انسان تابع دار رہتا ہے۔ تابع داری میں برکت ہے، ہمیں تابع دار رہنا ہے خدا، تابع داری میں برکت، اسے اولاد بھی ملی تابع داری میں، اسے برکت ہے۔ خدا نے کہا کہ میں دے یو ول بی دا بلیسنگ، آپ لوگوں کے لیے برکت ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے برکت۔ تابع داری میں اسی بھی برکت بن جانے ہیں دوسرے واسطے، برکت بن، تو آیا تے برکت آ گئی ہے، تو آیا تے گھر وچ خوشی آئی ہے۔ ساڈے ملن دے نال کسے نو برکت ملی، ساڈے ملن دے نال کسے نو خوشی ملے، ورنہ نے تیرے آن دے نال نہ جھگڑے ودے ہی نہیں، پریشانیاں ودیاں نہیں، لڑائیاں پا گئے ہو تسی ساڈے نال، کیوں؟ خدا دے بندے دے نال خدا دی سندا ہے نا، خدا دی تابعداری کا، او دے نال برکت آندی جے، او خود برکت ہوندا ہے۔ ابراہیم نے کیا کہ میں تجھے برکت دوں گا، آپ برکت ہوں گے دوسروں کے لیے، قومیں تجھ سے برکت پائیں گے، لوگ تجھ سے برکت پائیں گے، برکت ملے گی۔ اور دوسرے واسطے برکت بن گیا، قوماں واسطے، قبیلیاں واسطے، لوکاں واسطے، گھراں واسطے برکت بن گیا۔ خدا دی تابعداری کرنے والا بندہ دوسرے والی برکت ہوندا جی، اور دوسرے برکت ہوندا، پریشانی نہیں ہوندا، پریشانی نہیں ہوندا، بلکہ خدا دی تابعداری کرنے والا بندہ دوسرے واسطے برکت ہوندا، انہوں ملنا بھی خوشی ہوندی ہے۔ من کہدا یہ نہ ہی ملے تو چنگا ہے، یہ لنگھ ہی جائے تو چنگا ہے، انہیں کوئی نویں پریشانی سنانی ہے، انہیں کوئی نویں کہانی سنا دینی ہے، انہیں کوئی نویں دکھ سنا دینا میں، انہیں کوئی ٹینشن ہی دے دینی ہے۔ وہ برکت دا سبب نہیں بننا آیا، بلکہ وہ پریشانی دا سبب بننا آیا، کیونکہ خدا دا تابع دار نہیں ہے۔ سن اسی اگر تابع دار ہاں تو پھر اسی کسی واسطے سانو ملن، ہر کوئی بندہ مل کے خوشی محسوس کرے گا، ہر کوئی۔ اگر ہر بندے نو خوشی نہیں تواڈے تو سمجھو کہ تسی کسی واسطے برکت نہیں ہے، تسی کسی لیے برکت نہیں ہے، بلکہ تسی کسی واسطے مشکل بن جاندے ہو، مشکل بن جاندے ہو، کیونکہ تابع داری نہیں ہے۔ تابع داری میں کیا ہے؟ برکت۔ ابراہیم نے تابع داری کی، فلاں کیا کہ تو قوم میں تجھ سے برکت، تو برکت ہوگا لوگوں کے لیے، برکت کا باعث ہوگا، برکت۔ سنیے سنیے یسوع دی خدا کی باتوں کو سنیں، تابع دار رہیں تو دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے، برکت۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں مشکلاتوں میں ثابت قدم رہنا ہے، مشکلاتوں میں ثابت قدم رہنا ہے، وفادار رہنا ہے خدا کے۔ مشکلاتیں آئیں گی، اور جو ثابت قدم رہتا ہے، وفادار رہتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ساموئیل نبی نے جب بچہ تھا تو ہیکل میں پاک صندوق کے قریب رہتا تھا، اسے آواز آئی 3 بار، خدا نے اسے پکارا، وہ اٹھتا ہے، آواز آتی ہے خدا کی، اسے سمجھ نہیں آتی کون بلا رہا ہے، اور پھر وہ آخر کار اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ کہا کہ اب جب تجھے خدا پکارے نا، خدا آواز دے، تو کیا جواب دینا ہے؟ اے خدا تیرا بندہ سنتا ہے، اے خدا بول تیرا بندہ سنتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، تیار ہو گیا کہ اب جب آواز آئے گی تو میں نے سننی ہے۔ خدا کس نے کہنا ہے کہ تیرا بندہ سن رہا ہے غور کے ساتھ۔ پرانے عہد نامے میں خدا بنی اسرائیل سن ہے اسرائیل قوم، کیونکہ نافرمان ہو جاتے ہیں، تابع دار نہ سنا گے۔ خدا باہر بناتا ہے، سن اے بنی اسرائیل قوم، سنو، تابع داری دکھاؤ، خدا کے معجزات کو دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو، اس کی برکت کو دیکھو، اس کی رحمت کو دیکھو کہ 40 سال بیابان میں رہنمائی کر رہا ہے، 40 سال تجھے من اور روٹی برسا رہا ہے، 40 سال تجھے چٹان سے پانی مہیا کر رہا ہے۔ اس کی رحمتوں کو دیکھو، اس کی برکتوں کو دیکھو۔ سن اے اسرائیل قوم، سنیں، خدا کی تابع داری کریں۔ روزیاں دے وچ سانو خدا دی تابع داری کرن دی دعوت دی جاندی ہے، سنن دی، اسی خدا دی سنیے، اسی خدا دی سنیے، کسی اور دی نہیں۔ خدا دی سنن دے نال برکتاں جی، خدا دی سنن دے نال کامیابیاں جی،
خدا دی سنن دے نال رحمتاں جی، خدا دی سنن دے نال خوشحالی ہے، خدا دی سنن دے نال اسی اپنی منزل تک پہنچنے ہاں۔ خدا دی سنیے، روزیاں دے وچ اسی خدا دی سنیے، خدا ہمیں کیا کہتا ہے۔ اور سیموئیل نے خدا کی آواز کو، اے خدا بول تیرا بندہ سنتا ہے، اور اس نے خدا کی سنی، اس نے سنی اور خدا نے اسے بلیس کیا، اور اسے بلیس کیا۔ بہت سے مقدسین جو ہیں انہوں نے بھی خدا کی آواز کو سنا، خدا کی آواز کو سنا۔ مقدس اینتھنی مصر کا جو ہے، یہ جو مقدس اینتھنی ہے، یہ مقدس اینتھنی پادوا ہے، پادوا جگہ کا نام ہے، یہ وہاں کا مقدس اینتھنی جو مصر کا تھا، جب اس نے بھی سب کچھ چھوڑ کر جو ہے بیابانوں کا رخ کیا، بیابانوں کا، ویرانوں کا رخ کیا، اور وہاں جا کر رہنا، سراؤں میں، ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا تاکہ وہ خدا کی سن سکیں۔ انہوں نے ان سے بھی سفر کیا، ابراہیم نے بھی سفر کیا۔ اج روزیاں دے وچ سانوں باطنی سفر دی دعوت دیتی جاندی ہے، اندر دے سفر دی، اپنے اندر دا سفر کرے۔ دنیا تو سب تو وڈا تے اوکھا سفر پتہ کیڑا ہے؟ انسان دا اپنی ذات تو اپنی ذات تک، اندر دا سفر جڑا ہے باطنی سفر، سب تو اوکھا سفر کیڑا ہے؟ انسان دا اپنی ذات تو اپنی ذات تک، اپنے اندر دا سفر، باطنی سفر یہی مشکل ہے، ایسی کرنا نہیں جانتا۔ اپنے اندر دا سفر کرنا، اپنے اندر جھانکنا، اپنے اندر کھبنا، اپنے اندر گھسنا، اپنے اندر جاننا، اپنے اندر دا سفر، اپنی ذات دا سفر، اپنی ذات دا سفر، اپنے آپ کو جاننے دا سفر، اپنے آپ کو جاننے دا سفر۔ اے سفر کریے، اے سفر کریے کہ آیا میں خدا دی سننا وا کہ نہیں، آیا میں خدا دا تابعدار ہے ماں کہ نہیں، آیا میں روحانی سفر چ ثابت قدم کہ نہیں۔ اے روزیاں دا سفر ہے، روحانی سفر ہے، سانو باطنی سفر دی دعوت دینا، اندر دے سفر، اندر دا سفر کریے، اپنی ذات دا سفر کریے، اپنے آپ کو جاننے دا سفر کریے تاکہ زندگی پائیے، زندگی پائیے۔ اج دی انجیل پاک دے وچ مسیح خداوند پہاڑ تے دعا کرنا چاہتے ہیں اپنے شاگرداں دے نال۔ 3 شاگرد موجود نے، پترس، یوحنا، یعقوب۔ دعا کرتے ہیں مسیح خداوند کی صورت بدل جاتی اور خدا اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے، اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ شاگرد ڈر جاتے ہیں، یسوع کا چہرہ دے، اور پہاڑ جو ہے خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے، پہاڑوں پر خدا جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ موسیٰ بھی کوہ سینا پر خدا نے بلتی ہوئی جھاڑی میں اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور حریب کے پہاڑ پر جب الیاس وہاں خدا کی بندگی کرنے کے لیے گیا اور خدا اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح مسیح خداوند پہاڑ پر دعا کرنے گئے اور اپنا جلال جو ہے دکھاتے ہیں شاگردوں کو۔ شاگردوں نے یسوع کا جلال دیکھا اور ڈر گئے، اور آسمان سے بادل میں سے آواز آئی۔ بنی اسرائیل قوم جب 40 سال خدا بیابان میں ان کی رہنمائی کرتا تو سورج کی گرمی میں بادل کی صورت میں خدا جو ہے ان کی رہنمائی، بادل میں ان کا سایہ، بادل میں، اور آج بادل میں سے آواز آتی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں، اور ایک کی سنو۔ پرانے عہد میں خدا کہتا ہے کہ سن اسرائیل قوم، کہ اسرائیل قوم تو اپنے خدا کی باتوں کو سن، اور یہاں پر کہ تو میرے بیٹے کی باتوں کو سن، میں نے اسے بھیجا ہے کیونکہ میں اسے خوش ہوں، یہ تابع دار ہے، یہ وفادار ہے، یہ اپنے باپ کے مشن کو پورا کرنے میں ثابت قدم ہے، اور اب تو میرے بیٹے کی باتوں کو سن، یسوع کی باتوں کو سن، یسوع کی باتوں کو سن۔ اور یسوع ہمیں کون سی بات ہے میری بیٹے، ہمیں کسی اور کے بلکہ یسوع کی زندگی میں جو ہے کامیابی کے لیے ہمیں یسوع کی باتوں کو سننے کی ضرورت ہے، اور شاگردوں کی رہنمائی۔ اور جیسے ہی وہاں پر الیاس اور موسیٰ اس سے باتیں کرتے دکھائی دیے۔ موسیٰ جو ہے توریت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو الیاس ہے وہ تمام انبیاء اکرام کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا جو ہے سارے نبی جو ہیں انبیاء اکرام، اور توریت جو ہے یہ تیاری تھی یسوع مسیح کے لیے، اور یسوع مسیح جو ہے اس کو مکمل کرتا ہے، مکمل کرتا ہے۔ میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے، انبیاء اور صافی انبیاء اور توریت کو منسوخ کرنے بلکہ پورا کرنے۔ یسوع اس کی کمپلیشن ہے، اسے مکمل کرتا ہے، اور اس سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اور پترس نے کہا کہ اے خدا اچھا ہے کہ ہم یہیں پر رہیں، جلالی ماحول ہے،
جلال ظاہر ہوا خدا کا، اور اچھا کسی تھے رینے ہیں، آرام دی زندگی تھے رینے ہیں، مگر مسیح خدا بن گئے، پہاڑ سے نیچے اترے، پہاڑ سے نیچے اترے، اور اس نے کہا پطرس نے، میں 3 ڈیرے بناتا ہوں تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، آج کے لیے، اور ادھر ہی رہیں گے، تیری بندگی کریں گے۔ مگر یسوع اپنے دکھوں کا ذکر کرتا ہے کہ ضرور ہے کہ بے انسان دکھ اٹھائیں، تو ہمیں اپنی آرام دہ زندگی سے نکلنا ہے اور لوگوں کے دکھوں کو جاننا ہے، خدا کی محبت کو پہچاننا ہے، اور خدا کی محبت بانٹنے کے لیے ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے دکھوں میں بھی۔ وہ صلیب سے بھاگ رہا ہے، پطرس جو ہے صلیب سے بھاگ رہا ہے کہ چنگا دیتے رہنے ہاں، جلالی ماحول چ رہنے ہاں، مگر یسوع صلیب کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں صلیب سے بھاگنا نہیں ہے، دکھوں سے بھاگنا نہیں ہے، خدا کی مرضی پوری کرنے میں بھاگنا نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ اچھے کام کریں گے، خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، صلیب زیادہ وزنی ہوگی، مشکل ہوگی۔ صلیب سے نہیں بھاگنا، خدا کی مرضی سے نہیں بھاگنا، خدا کے کاموں سے نہیں بھاگنا، خدا کی تابعداری سے نہیں بھاگنا، اپنی صلیب اٹھا کر اور میرے پیچھے ہو لیں۔ تو وہ پطرس بھاگ رہا تھا۔ ادھر ہی رہتے ہیں کہ ہمیں پہاڑ سے اترنا ہے، پہاڑ سے اترنا ہے، دکھوں کو قبول کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، قربانی دینی ہے، خدمت اور قربانی دینی ہے۔ ادھر ہی رہتے ہیں۔ سنو، خدا اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرتا ہے، تو آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ آج ہمیں یسوع کی سننے کی ضرورت ہے اور یسوع کے پیچھے چلیں روزوں میں، کہ خدا میں سننے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے کیا بتانا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے، تم مجھ سے بول، اور میں سننے کے لیے تیار ہوں اور تیری تابعداری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج آکاش بشیر کا 8ویں برسی مناتے ہیں۔ اس نے 2015 میں یوحنا آباد بم بلاسٹ ہوا تھا۔ یہ ینگ نوجوان لڑکا تھا جو خدمت کرتا تھا چرچ کی، لڑکوں کے ساتھ والنٹیئر تھا، دروازے پر گیٹ پر، جس ہمارے نوجوان ہیں گیٹ پر، ینگ لڑکا نوجوان۔ اور اس نے، اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دو، میرے پاس بم ہے۔ اس نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اسے سنا بھی، اس کو بتایا بھی کہ آپ مجھے چھوڑ دو۔ کمزور تھا، چھوٹا سا لڑکا، مگر وہ جو آیا تھا وہ مضبوط تھا، بہت مضبوط تھا، مگر اس نے گرفت میں اسے پکڑ کر رکھا۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ خدا نے اسے دی، کیونکہ اس کا حوصلہ مضبوط تھا۔ جسمانی کمزور تھا جسمانی طور پر، مگر روحانی طور پر مضبوط تھا۔ وہ جسمانی کمزور تھا مگر روحانی طور پر بہت مضبوط تھا، اس لیے اس نے مضبوط سے اتنے بڑے آدمی کو پکڑ کے رکھا، جانے نہیں دیا۔ اس نے کہا میں تو اندر نہیں جانے دوں گا، اپنے لوگوں تک نہیں جانے دوں گا۔ اس نے خدا کی آواز کو سنا، خدا کی آواز کو سنا، تابعداری کی کہ میری خدمت کیا ہے، میرا مشن کیا ہے۔ یسوع کا مشن ہے خدمت کرنا ہے، روحوں کو بچانا ہے، زندگیوں کو بچانا ہے، پیار کرنا ہے، یسوع کے ساتھ وفاداری ہے۔ اور اس نے اس کو پکڑ کے رکھا، اور آج اس نے نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ یہ 8 مارچ کو یہ واقعہ ہوا تھا، 8 مارچ کو 2015 کو۔ اگلے مارچ سنڈے کو ہمارا پروگرام، اس لیے ہم نے اس سنڈے کو یہ منایا، کیونکہ یہ مارچ کا مہینے میں اس نے اپنی جان دی تھی، تاکہ ہمارے نوجوان لوگ جان سکے اس کی زندگی کے بارے میں۔ یہ پہلا پاکستانی مقدس ہوگا، یہ پاکستانی لوگوں کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ پچھلے سال جو ہے اس کی سرمنی ہوئی، لکھا ہے خدا کا خادم، اس کو ٹائٹل ملا ہے روم کی طرف سے، پوپ صاحب کی طرف سے، پوپ صاحب نے اس کو ٹائٹل دیا ہے، اس کو یہ ٹائٹل ملا ہے، لقب ملا ہے، اوپر لکھا ہے خدا کا خادم۔ یہ مقدس بننے کے سٹیپ ہوتے ہیں، جیسے فادر بننے کے وہ سٹیپ ہوتے ہیں، پہلے وہ ڈیکن بنتا ہے، بدر پھر ڈیکن، اور پھر فادر، اور پھر آسر۔ یہ پہلا سٹیپ ہے اس کا، آگے یہ مقدس بنے گا، اور اس کا پروسیس جاری ہے تاکہ اس کی زندگی سے ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، بہت سے معجزے، لوگوں کی گواہیاں، اس کے ایمان کی گواہیاں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں بہت زیادہ، اور 1-2 اور معجزہ چاہیے تاکہ جلد یہ روم میں ہم بھیجیں تاکہ یہ مقدس بن سکے۔ بہت ورکنگ جاری ہے، ڈاکومنٹیشن جاری ہے، تاکہ یہ جلدی جو ہے یہ پاکستان کی کلیسیا کے لیے بہت بڑی برکت ہوگی، بہت بڑی برکت، کہ یہاں کا بھی ایک مقدس ہے نوجوان لڑکا جس نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان قربان کر دی یسوع کے پیار کی خاطر، کلیسیا کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اس نے یسوع کی آواز کو سنا ہے، یہ جان بچانے والا ثابت ہوا،
جان بچانے والا، زندگیوں کو بچانے والا، زندگیوں کو بچانے والا، اپنی جان اس نے دے دی، اپنی جان دے دی۔ یہ وہاں پر ٹیکنیکل سینٹر ہے ڈون باسکو یوحنا آباد میں، وہاں کا اسٹوڈنٹ تھا، یہ لڑکا اسٹوڈنٹ تھا، ینگ چھوٹا سا لڑکا تھا، اور اس نے جو ہے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تابعداری دکھائی ہے، وفاداری دکھائی ہے چرچ کے ساتھ۔ تو آج ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی قربانی۔ اس کے والدین جو ہیں یہ یو کے سے ہمارے گیسٹ آئے تھے، ان کے ساتھ میں بھی گیا ملنے کے لیے، ڈیلیگیشن آئے تھے، اس کے والدین سے ملے، اور وہ بڑے خوش ہیں کہ اسی ساڈے بیٹے نے اسی تربیت اینج دی کی اپنی اولاد دی تھی، انہیں ساڈا سر جڑا ہے فخر نہ بلند کر دیتا، چھوٹا سا لڑکا۔ تو اس نے ہمارا جو نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ نوجوانوں میں زندہ رہے گا، زندوں میں رہے گا۔ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے کلیسیا کا نام روشن کیا ہے، اس نے خاندان کو وسیلے سے، ہم اس کے وسیلے سے ہاڈے گھر نوں برکت ملی ہے۔ والدین بہت خوش ہیں، ماں باپ بہت خوش ہیں، انہوں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے کلیسیا کے لیے، اور خدا کے راہ پر اس نے دیا ہے۔ ماں باپ سے ہم ملے، دونوں ماں باپ ہیں، تو وہ بڑے خوش تھے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہمارے بیٹے نے، تو ہم فخر کرتے ہیں، ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی تربیت بھی ہے، ماں باپ کی تربیت ہے، یہ تعلیم، تربیت اور ہنر کا سال ہے، اور ماں باپ نے تربیت کی کہ بیٹا یسوع کی باتوں پر عمل کرنا ہے، چرچ جانا ہے، وفادار رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، چرچ کی خدمت کرنی ہے، چرچ کی خدمت کرنی، چرچ سے پیار کرنا ہے، کلیسیا سے پیار کرنا ہے۔ خدا کی باتوں کو سنا، اس نے خدا کی سنی، وہ بندہ سناتا رہا، اس نے اس کی نہیں سنی، اس نے سنی، اس کی سنتا تو بہت اپنی جان بچا سکتا تھا، سب کو نہیں، مگر اس نے خدا کی سنی ہے، خدا کی سنی ہے۔ ہم بھی بہت سے لوگ، وہ لڑکا کہتا رہا کہ میرے پاس پمپ ہے، چھوڑ دو مجھے، اس نے اس کی نہیں سنی، اس نے خدا کی سنی ہے۔ ہم بھی جب خدا کی سنتے ہیں تو بہت لوگوں کو بچا سکتے ہیں، زندگی دے سکتے ہیں۔ آئیں روزوں کے ایام میں خدا سے برکت مانگیں تاکہ ہمیشہ خدا کی باتوں کو سنیں، اس پر عمل کریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔